نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ ظہور مہدی سے قبل کیا کیا نشانیاں ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ حضرت مہدی کا ظہور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس میں سے ایک اہم نشانی ہے جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یسود کل قوم منافقوہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر قوم کا حکمران ان کا منافق نہ بن جائے۔ تو قوم میں سے جو منافق آدمی ہوگا وہ اس قوم کا جب تک سردار نہیں بنے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نااہل لوگوں کا حکمران بننا یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے، اور منافق لوگوں کا یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ والے ہوں گے، محمد الرسول اللہ والے ہوں گے، لیکن ان کے قوانین کا جائزہ لیا جائے یا ان کی ذاتی زندگی کا جائزہ لیا جائے یا ان کے ماحول کا جائزہ لیا جائے تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نام اسلام کا ہوگا اور نسبت اسلام کی طرف کریں گے، لیکن کام جو ہے بالکل کافروں والے ہوں گے، جیسا کہ میں اور آپ کھلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اور ساری دنیا کے اندر جو عالم اسلام کے کسی بھی ملک کے حکمران ہیں، ان سب میں نہ دینی غیرت ہے، نہ دینی حمیت ہے، نہ جرت و بہادری ہے، وہ کچھ بھی صفت والے نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جذبات کو دیکھتے کہ دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم جیسا کردار ہو، اشدہم فی امر اللہ عمر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار ہو کہ وازدقہم حیاء عثمان، کہ حیا کے اندر، پاک دامنی کے اندر سب سے آگے، اور واقضاہم علی، فیصلہ کرنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مہارت ہو، یہ سب ہو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقوں پر چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، اور ان سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان توڑ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اندر جو وہن کی بیماری ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، ان سب بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔